والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. اما بعد، واجب الاحترام برادران اسلام، حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ واعظم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد، حضور شفیع یوم النشور، امام الانبیاء، حبیب کبریا، مالک ارض و سما، شفیع روز جزا، ساقی کوثر، والی جنت، شب معراج دے دولہا، کائنات مأوا و ملجا، میرے اور تواڈے حامی و ناصر، بے سہاریاں دے سہارا، اللہ پاک دے پیارے حبیب سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم دے دربار گہر بار اندر ہدیتاً تحفتاً محبتاً عقیدتاً درود و سلام پیش کرنے تو بعد، سامعین محترم، مبارک دے مستحق نے وہ لوگ جنہاں نے اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کیتا ہے۔ الحمدللہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر میں اور تسی حاضر ہاں۔ اللہ کریم ساڈا سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لم یزل دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، صبح جدو انسان اٹھدا ہے اپنے فائدے واسطے دہاڑی گزاردا ہے، شام نو سون دی کوشش کردا ہے۔ ہر بندہ اس وقت اپنا آرام چھوڑ کے کسی مقصد واسطے آیا ہے۔ میں اصل یہ چاہواں گا کہ اسی بیٹھے ہیں اپنا آرام چھوڑ کے، قیمتی وقت نکال کے، کہ سارا دن اسی اپنا گزاردے ہیں فائدے واسطے۔ ہن دیکھنا ہے کہ اس مجلس دے اندر، اس محفل دے اندر سانو کی مفادات نے، سانو کی فائدے حاصل نے۔ تھوڑا جہا ٹائم ہے، میں اپنی حاضری بڑی مختصر کر کے اجازت چاہواں گا۔ تعبیراں دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو، انہاں دے اندر معبرین نے لکھیا ہے کہ رات نو اگر کوئی بندہ سو جائے اور خواب دیکھے کہ میں ربیع الاول شریف دے اندر اپنے زندگی دے ایام گزار رہا، او دی تعبیر ہے کہ اگر او بندہ بے اولاد دے، اللہ انہوں صاحب اولاد کرن والا ہے۔ اور دوسری بات انہیں یہ لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ تنگ دست بے روزگار ہے، خواب دے اندر انہیں ربیع الاول شریف محسوس کیتا ہے،
او دی تعبیر وے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو حلال طیب وسیع رزق عطا کرنے والا ہے۔ صحیح حدیث پاک دا مفہوم وے کہ بندہ جدوں نیکی دا ارادہ کردا ہے اللہ فرشتے نو حکم دیندا ہے فرشتے ایدی نیکی لکھ لے۔ فرشتہ عرض کردا ہے مالک مولا انہیں نیکی کیتی نہیں ارادہ کیتا ہے، اللہ فرماوندا ہے ارادے والی نیکی لکھ لے۔ فرشتہ لکھ لیندا ہے، پھر بندہ جدوں او نیکی کردا ہے اللہ دگنا اجر عطا کردا ہے۔ مقصد یہ ہویا کہ سال دے 365 دن ہوندے نے، بندہ نیت کردا ہے جی اس سال میں محفل میلاد کیتی اگلے سال بھی میں محفل میلاد کراواں گا، تو پتہ لگا 365 دن دے اندر بندے دے نامہ اعمال دے اندر ہر روز نیکی دے ارادہ لکھیا جا رہا ہے۔ اور پھر جدوں وہ بندہ نیکی کردا ہے محفل میلاد کراندا ہے سجاندا ہے اللہ تعالیٰ اپنی جناب وچوں اونوں اجر عظیم عطا فرماوندے نے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان دے اندر لکھدے نے کہ جس محلے دے اندر جس گلی دے اندر جس مسجد دے اندر آقا کریم علیہ السلام دا میلاد ہو جائے پورا سال زمانہ دے کہ اس محلے دے اندر کوئی بیماری آ سکتی کوئی پریشانی آ سکتی نہیں، تو اس واسطے الحمدللہ اے ضامن محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تے جس مسجد دے اندر جس گھر دے اندر حضور دا ذکر ہو جائے اس جگہ تے حصار بن جاندہ ہے اللہ دیاں رحمتاں دا، پورا سال اتے کوئی تکلیف آ سکتی نہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نو اعزاز حاصل ہے کہ آپ مدینہ شریف دے اندر آقا کریم علیہ السلام دے قدماں دے اندر بیٹھ کے درس حدیث پڑھایا کرتے سن، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو آقا کریم علیہ السلام خواب دے اندر دیدار نصیب فرماوندے نے، اور حکم ہوندہ ہے کہ بیٹے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان دے اندر دین دی بڑی ضرورت ہے، قرآن دے پیغام دی بڑی ضرورت ہے، تسی ہندوستان دے اندر جا کے واضح و نصیحت کرو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کردے نے حضور لوگ دور دراز تو چل کے گنبد خضرا دا دیدار کردے نے، حضور میں تو صبح و شام گنبد شریف نو دیکھدا، میں کس طرح ایدی جدائی برداشت کر کے دور جاواں گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا عبدالحق تسی گھبراؤ نہیں، تسی ایتھے گنبد شریف ویکھ کے خوش ہوندے ہو، ہندوستان دے اندر جا کے واضح نصیحت کرو، آقا کریم تانوں رات نو آپ اتھے دیدار نصیب فرماؤں گے۔ او قابل انسان ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار دے اندر آپ لکھ دینے کہ مالک و مولا میں نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، حج ادا کیتا، زکاتاں ادا کیتیاں، لیکن مینوں انہاں تے مان نہیں، پتہ نہیں میرا کوئی عمل قابل قبول ہے یا نہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے اے اللہ اس عمل تے پکا یقین ہے، کوئی شک نہیں، اس عمل دی وجہ تو میری کامل بخشش ہو جانی ہے۔ ایسا کامل انسان کہہ رہے ہے کہ جنہوں آقا کریم علیہ السلام دیدار نصیب فرماؤندے نے او اخبار الاخیار دے اندر پہ لکھدا ہے کہ او عمل کیڑا ہے، اگلے جملے سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا، باغ بہار ہو جائے گا، تو آڈا ایتھے بیٹھنا کم آ جائے گا۔ اخبار الاخیار دے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ دے نے مالک و مولا نمازاں پڑھیاں مان کوئی نہیں، روزے رکھے مان کوئی نہیں، قرآن مجید تلاوت کیتی مان کوئی نہیں، صدقہ و زکوٰۃ ادا کیتا ہے مان کوئی نہیں، لیکن ایک بڑا مان ہے کہ جتھے حضور دی محفل سجی ہوندی ہے نا میں اتھے جا کے بیٹھنا، کوئی نعت خان ہوندے پہلے درود پڑھدا ہے، خطیب ہوندے پہلے درود پڑھدا ہے، اے اللہ اس درود دی برکت دے نال میری بخشش ہو جانی جے۔ کی دے نال بخشش ہونی ہے؟ درود پاک دے نال۔ ویکھو کتنے بچے آئے نے انہاں نعت شریف تو پہلے درود پاک پڑھے الحمدللہ، میں تقریر شروع کرنے تو پہلے درود پاک پڑھے ہے،
اس بات تو یہ ثابت ہویا کہ جس جگہ تے درود پاک پڑھیا جاندہ ہے اللہ تعالیٰ دیاں چھم چھم رحمتہ برسنا شروع ہو جاندیاں نے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہتے ہیں کہ میں قبرستان دے اندر گیا، او عظیم شخص ہے کہ جنہوں جاگدیاں ہویاں میرے نبی کریم علیہ السلام نے 75 مرتبہ زیارت نصیب فرمائی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں قبرستان دے اندر گیا، میں مراقبہ کیتا، مراقبے دے اندر میں دیکھیا کہ تمام قبرستان والے سانا انہاں دی قبر دے اندر نور جاری سی، نور داخل سی۔ کہندے نے ایک ایسی قبر سی جیدے اندر اتنا نور سی کہ میں دیکھدا سا پر میرے کو دیکھیا نہیں سی جاندا۔ کہندے نے میں اٹھیا، اس قبر دے قریب ہویا، میں دوبارہ جا کے مراقبہ کیتا، میں اس قبر والے نو پوچھیا اے قبر والے تو کیڑا عمل کردا سیں، تیری قبر دے اندر اتنا نور ہے؟ کہنے لگا جناب میں تنگ دست آدمی سا، غریب آدمی سا، مفلس سا، لیکن میری ایک چھوٹی جی دکان سی، میری ایک تجوری سی، میں ہر روز اپنی کمائی دے مطابق، فرصت دے مطابق 5-10 روپیے اس تجوری دی اندر پا دیندا سا، یعنی انج کہہ لو کہ انہیں ایک گلہ بنایا دا سی۔ کی بنایا دا سی؟ گلہ بنایا دا سی، تجوری سی۔ اس تجوری دے اندر ہر شام نو بندہ کہنا میں 5-10 روپیے پا دیندا سا، پھر سال تو بعد میں تجوری کھول کے پیسے کڈ لیندا سا، جننے پیسے ہوندے سن میں آقا دا میلاد کرواندا سا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کہندے نے قبر دے اندر روشنی کس طرح پیدا ہوئی ہے، ذرا اے راز تے کھول۔ وہ شخص کہندے کہ میں جدو قبر دے اندر داخل ہویا نا مینوں رکھیا گیا، منکر نکیرین آ گئے، انہوں نے سوال کیتا میرے رب دے بارے، میں جواب دیتا، پھر انہوں سوال کیتا میرے دین دے بارے، میں جواب عرض کیتا، آقا کریم علیہ السلام سامنے کھڑے سن، پھر انہوں نے تیسرا سوال کیتا کہ اس شخصیت دے بارے بھئی تیرے کی رہے؟ وہ جوان کہندے کہ میں خاموش رہا، انہاں پھر پوچھیا، میں پھر خاموش رہا، پھر پوچھیا، پھر خاموش رہا۔ ایک فرشتہ دوسرے نو کہن لگا یہ آقا کریم نو پہچان دا ہی نہیں، اینو جہنمی لکھ دے۔ جدو قلم ہلی، کاغذ ہلیا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رک جا، اے بندہ میرے نا دیاں محفلاں سجاندا سی، جو پوچھنا جے میرے کولوں پوچھ لو، جو پوچھنا جے میرے کولوں پوچھ لو۔ تو آقا کریم علیہ السلام اس قبر دی اندر داخل ہوئے، امام جلال الدین سیوطی کہندے نے جوان نے راز کھولیا، کہنے لگا حضرت نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے سن، انہوں نے جلوہ کیتا ہے، میری قبر دی اندر نور دے پہاڑ پیدا ہو گئے، میری بخشش ہو گئی۔ حضرات اسی مل بیٹھ کے الحمدللہ قرآن و سنت محدثین واعظین دا کما حق ہو اسی پیغام دینے ہاں کہ ساڑے بزرگاں نے حضور دیاں محفلاں سجایاں نے، اللہ نے بے حساب و کتاب انہوں اپنے رنگاں وچ رنگے۔ الحمدللہ یہ محفلاں ایویں نہیں اسی کراندے، انہاں محفلاں دے اندر جڑے بندے جائز حاجات، جائز تمنا، جائز ارادے لے کے آندے نے، اللہ کریم محفل میلاد دا صدقہ پوریاں فرما چھڑدا ہے۔ تو اس واسطے محفل میلاد اس مسجد ہوئے، محفل میلاد جامعہ مسجد ہوئے، محفل میلاد کسی اور پنڈ وچ ہوئے، جدو جاؤ وضو کر کے جاؤ، جیڑی جائز منت ہوئے وہ لے کے جاؤ، اور محفل میلاد دی اندر بیٹھ کے دعا کریا کرو، میرا رب رد نہیں کردا، ضرور قبول فرما لیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، جو آکھے میرے سمیت اللہ سانو سب نو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔